اللہ اکبر. کراچی لاہور کا ایک نوجوان تھا, جب رشتہ نہیں ہوا تو داڑھی کوئی نہیں, جب شادی ہو گئی عقل آ گئی, شادی ہونے والی تھی, اتنی سنت رسول رکھ کے سیرا باندھ کے گیا, دولہا بڑھ کے گیا. جد برات بوئے تے گئی, کڑی دے دروازے تے گئی, کڑی دا پیو آکھن لگا اے کیڑا بول بھی آ گیا, سا کوئی نہیں ویاوڑی, ہم نے تو شادی داڑھی موڑ سے کرنی ہے. جدو منگنی کیتی سی اس وقت اس کے داڑھی کوئی نہیں تھی, ہم داڑھی کہاں سے آ گئی. پیو آکھن لگا پترا پیو دی چٹی پگ دا سوال ہے, جد داڑھی کٹا دے 2 منٹ لئی, گھر دی کھیتی ہے پھر دوبارہ آ جائے گی. ابے دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا ابا ناراض نہ ہوئی, ایک گل کراں کا جی, 2 مہینے پہلے تو میرے نال عمرے تے گیا سی, ابا راتی تو تے میں حضور دے روزے تے کھڑے سی, ابا جان تو رو رو کے میرے ہتھا جا گیا. میں کیا ابا جان تو ہاتھ میں آ کر مینوں اس روزے والے پیار ہے. ابا جان رات کو تیری منتیں کرتے تھے ہوٹل میں چل, تو کہتا تھا نہیں مجھے چوکھٹ مصطفیٰ پہ پڑا رہنے دو, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. ابا مدینے کا پیار کہاں گیا, وہ اس کے رسول کہاں گیا جو آج کہہ رہا گھر کی کھیتی ہے کٹا دے دوبارہ آ جائے گی. جھگڑا پڑ گیا, کہنے لگے کڑی دا نکاح کوئی نہیں ہوئے گا. اب وہ نوجوان کھڑا ہوا, کہنے لگا اچھا داڑھی کٹوانا چاہتے ہو, کہا اچھا پھر انتظار کرو, برات بیٹھے میں بھی آ رہا ہوں. شادی حال سے باہر نکلا, نوائے وقت کے ایڈیشن کے اندر پیپر میں خبر چھپی تھی کہ وہ شادی حال سے باہر نکلا, کچرے کا ڈھیر تھا, یہ سارے گلے سے ہار اتار کے کچرے پہ کے ڈھیر پہ ڈالے, اوچھے کھلو کے چیخا مار کے رون لگ گیا. کہنے لگا میں گستاخ نہیں بننا چاہتا, میں شادی تو چھوڑ سکتا ہوں, محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, شان آل بیت, شان مصطفیٰ. کہ میں شادی چھوڑ سکتا ہوں, حضور کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. دل کا گھر چھوڑنا پڑے گا منظور, کہ ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا منظور, کہ سردیاں بڑوالی کتنے رہے گا کہ منظور. کہ اتنے پیسے میرے ساتھ تھے, میں اسٹیشن پر آیا, گاڑی میں بیٹھ کے کراچی چلا گیا, پوما کا مہینہ آ گیا, خاندانی آدمی تھا, کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے سر بھائی. کبھی درختوں کے سائے کے نیچے, کہیں دکانوں کے سائے چھپرے کے نیچے رات گزارتا. اللہ اکبر, کا کپڑے میرے پھٹ گئے, سردی آئی, ایک ململ کے قمیض کے اندر سردی گزر رہی. مجھے کہیں سے اطلاع ملی, ماں منجی تے پہ گئی, اماں بیمار ہے, آدھی ایک وجہ پتر نو میرے پتر نو میرا چہرہ دکھا دیو. کہیں سے خبر ملی, آسمان کی طرف بھوک رکھ کے لگا سوال ہے, اگر ماں نہ ہوتی تو گھر لوٹ کے نہ جاتا. یا اللہ میں کیا کروں, میری بوجھے دے اندر, میری جیب دے اندر پیسے بھی کوئی نہیں, میں کہاں جاؤں. کہنے لگا میں کراچی آیا, اسٹیشن پر بابو کی منتیں کی, میرے ساری داستان سنائی, میں گاڑی میں بیٹھ گیا. سردی کا موسم تھا, دھند کا موسم تھا. رات جب گاڑی اسٹیشن پہ آ کے رکی, بڑی دھند تھی, سردی بڑی. میں گاڑی سے باہر نکلا, تھر تھر کانپنے لگ گیا. میں پلیٹ فارم سے باہر, اسٹیشن سے جب باہر آیا, سامنے آسٹریلیا مسجد کا دروازہ لاہور میں کھلا تھا. کہ میں سیدھا کے آسٹریلیا مسجد میں بیٹھ گیا. باپ کوئی نہیں جو چادر دے, ماں کوئی نہیں بستر کرے. میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا, مجھے سادہ سردی لگی. میں نے مسجد کی دری اٹھائی, اپنے اوپر لپیٹ لی. کہ جب رات کو 2-2:30 بجے ایک بڑی گاڑی دروازے پر آ کے رکی, اس نے دروازی گاڑی کا کھولا, بند کرنا بھی بھول گیا. ننگے پیری مسجد پہ آیا, ایسے جھانکنے لگا جیسے کوئی اس کی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو, یہ کوئی پتر کھڑی گیا ہو. تلاش کرتا کرتا میرے پاس آیا, اور میرے پاس سے آ کے اس نے یوں کر کے میری دری اتاری, اور ہو کے بھر بھر کے حجمہ دینا رون لگ گیا. کہ تو ہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے. کہنے لگا میں کچھے, حضور کا اللہ کا جلدی جلدی کر, میں تو خشک میوے کھا کے سو رہا تھا, میں تو اب دبئی کا کمبل لے کے سو رہا تھا. اللہ اکبر, مجھے خواب میں حضور کی زیارت تیرے صدقے سے ہوئی. رحمت والے نبی نے فرمایا اے تیرے کمبل دبئی دے کدوں کا باوڑ گئے, میرا بچہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے. کہ اللہ اکبر, تیرا نام یہ, تیرے ابے کا نام یہ, کہا کہ جلدی آ جا, میرے گھر کا بیڑا سن لے, سرکار کا بیٹا گھر آئے گا, میرے گھر کا بیڑا آباد ہو جائے گا. رات کو اپنے گھر لے کے آیا, دعائے وقت کے ڈشر میں لکھا تھا, کھانا کھلایا. اکل لگا بتا صبح کون سے کپڑے پہنے گا. کہ بابا تیری مہربانی, تو نے رات گزارنے کو چھت دے دی, کپڑے تیری مہربانی. کہ نہ حضور نے 2 حکم دیے تھے, فرمایا اسے اپنا گھر بھی دے دینا اور بیٹی کا نکاح بھی دے دینا. اللہ اکبر. کہ تو کہا اور میں کہا, میری اپنی بیٹی کا میرے سے نکاح کرے. اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا میرے مبارکباد دے, میرے مقدر کتنے اونچے, میرا نصیبہ کتنا اونچا, مجھے مبارکباد دے. دنیا کی بیٹی کے لیے دولہا ماں باپ پسند کرتے ہیں, میری بیٹی کے لیے دولہا آمنہ کے لال نے پسند فرما لیا.
سجا کے تو دیکھو، سنت کے آئینے میں آ کے تو دیکھو۔ او میرے بزرگوں تھنو خدا دا واسطہ، اگر کو میں ایک ایک اٹھ کے پیری پڑھوں، اپنا سر رکھ دوں، خدا کی قسم گردن کٹانے میں جلدی کرنا، محمد کی سنت کٹانے میں تھوڑا سا سوچ لینا۔ کراچی کے اندر ایک اللہ والے کو خواب آیا، اس نے حضور کی زیارت کی، پورا حضور کا گلا خون سے بھرا پڑا ہے۔ وہ آخر لگا یا رسول اللہ، یہ وہی طائف کے پتھر ہیں جو لوگوں نے مارے تھے، نہیں کملی والے پہ روزے میں جا کر بھی کپڑوں پہ خون کیسا؟ حضور نے فرمایا میرے ساری امتیوں کو پیغام دے دے، جو داڑھی کٹاتا ہے اس طرح اس کے سینے اس کے منہ پر نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پر چلتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جو داڑھی کٹانے والے حمام والے دکانوں پہ لکھ دو فقیر عبد الحنان، ہم تیرے سے نہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں سر کے بال تو کاٹیں گے، محمد کی سنت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جو محمد کی سنت کو ہاتھ لگائے اسے 10 محرم الحرام کے دن دودھ کا شربت بنانے کا حق کوئی نہیں۔ جو حضور کی سنت کو اجاڑے اسے 12 ربیع الاول کو نیاز ختم دلانے کا کوئی حق نہیں۔ اسے حق ہے جو دین کی بھی محنت کرتا جائے گا، محمد کی سنت کا تحفظ کرتا جائے گا۔